ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. معزز علماء کرام، قابل احترام سامعین و سامعات، عزیز طلباء و طالبات، اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت اللہ یہ بہت ہی محترم بالشان فریضہ ہے، اور اس حوالے سے البر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کا یہ عمل کہ دعوتی ورکشاپ یا دعوتی تعلق سے جو اجتماع آج منعقد کیا گیا ہے، یقیناً ذمہ داران یہ قابل مبارکباد ہیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں جہاں دعوت کی اہمیت اور ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے، تو دعوت اور مؤثر دعوت کا طریقہ کار کیا ہو، اس کے اسالیب کیا ہوں، ان چیزوں کی معرفت خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو دعوتی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہوں بے حد ضروری ہے۔ اور آج کا یہ دعوتی و تربیتی اجتماع اسی حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجتماع کو اور اس اجتماع میں جو بھی کتاب و سنت کے حوالے سے جو باتیں آپ تمام کے گوشے گزار کی جائیں، انہیں اللہ تعالیٰ مفید اور سود مند بنائے۔ جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کرنی ہیں، موجودہ حالات میں دعوت کی اہمیت و ضرورت۔ دعوت کی اہمیت اور ضرورت روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ حالات کے بدلتے اور حالات کے نشیب و فراز میں یہ دعوت کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، اور دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہی صرف کافی ہے کہ یہ دعوت اللہ، خیر کی دعوت، خیر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی جائے، اور منکر اور شر اور فساد سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ یہ انبیائی مشن ہے، انبیاء کرام کا مشن یہ رہا ہے، اور اسی لیے آپ قرآن کریم کو پڑھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی عابد کے تعلق سے، کسی زاہد کے تعلق سے کوئی لمبی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں بیان فرمائی ہے، لیکن انبیاء کرام کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کی پوری زندگی یہ دعوت اللہ میں گزری، قوموں کی رشد رہنمائی میں گزری، اور قوموں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا رہا، اور کس طریقے سے انہوں نے دعوت اللہ کو جس قوم میں بھیجے گئے پیش کیا، اور اس کے مقابل میں قوموں کا رویہ ان کے ساتھ کیا رہا،
اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل سے، بلکہ قرآن کریم کے اندر ایک مکمل سورت ہی سورۃ الانبیاء کے نام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس کی اہمیت کہ یہ دعوتی کام، یہ دعوتی کاج، یہ انبیائی مشن ہے، اور چونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس دعوتی مشن کو آگے بڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، چاہے اس کے پاس تھوڑی یا زیادہ پراپرٹی ہو، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد اور پراپرٹی کے وارث کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے قریبی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کی بیوی ہوتے ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں۔ یہ سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی جائیداد اور پراپرٹی کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی، ایک دوست، ایک دور کا رشتہ دار اس کی پراپرٹی اور جائیداد کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ تو دعوت اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو یہ دعوت اللہ کا فریضہ، اور اس دعوت کو، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کو، امر بالمعروف کو، والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے والے کون لوگ بچے؟ یہ علماء ہیں، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دعوت اللہ کی اہمیت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی گروہ ہونی چاہیے جس کا فریضہ کیا ہو، جس کا مقصد حیات کیا ہو، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلے کام کی رہنمائی کرنے والے ہوں، منکر اور غلط کاموں سے روکنے والے ہوں، روکتے ہوں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمرہ بھی بتایا کہ اگر ایک جماعت، ایک گروہ جو اس فریضے کو انجام دے رہی ہو، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فصلت کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے اچھی بات کون کہہ سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو۔ دعوتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک دعوت اللہ کی طرف، ایک دعوت نماز کی دعوت، ایک دعوت اس جیسے دینی پروگرام کی دعوت، ایک دعوت کفر و الحاد کی دعوت، ایک دعوت ناچ گانے کی دعوت، ایک دعوت اور دوسرے لایانی کاموں کی دعوت۔ تو دعوتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن وہ دعوت اور اس دعوت کا جو انداز ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر بھلی بات کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی کوئی کہنے والا نہیں، کسی کی بات اس سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، اللہ کی دین کی طرف دعوت دے رہا ہو، اللہ کی معرفت کی طرف دعوت دے رہا ہو، جو دین اسلام ہے، دین اسلام کی جو مبادیات ہیں، جو اساسیات ہیں، ان کی معرفت کی دعوت دے رہا ہو۔ وہ انسان کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کی معرفت کی دعوت دے رہا ہو، اور دعوت دینے کے ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود عمل صالح نیک کام کر رہا ہو، جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ خود اس جیسا عمل کر رہا ہو، اور یہ بھی کہہ رہا ہو کہ اننی من المسلمین،
کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. ہمارا کام مسلمان کا ہے، اور مسلمان ہونے کا وہ دعویٰ بھی کر رہا ہو، اس کا اظہار بھی کر رہا ہو. تو اس سے بھی دعوت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے، بلغوا عنی، میرے طرف سے اس کو پہنچا دو. ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہے. اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیوں سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہو اس کا صحیح علم آپ کو ہو. موجودہ وقت میں دیکھیے کہ دعوت دینے کے لیے فیلڈ میں بہت سے لوگ اتر آتے ہیں، لیکن ان کو صحیح طور سے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنی نہیں آتی ہے، صحیح طور سے ایک حدیث انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن دعوتی فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنا اٹکل پچھو جو آیا جیسے آیا ٹھوک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آیت کا بھی علم ہو تو اس کی تبلیغ کرو، اس کو پہنچاؤ. لیکن کیوں دوسرے آیات اور دوسرے نصوص کو کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ دعوت دینے سے پہلے علم کی ضرورت ہے. جس نبی نے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا ہے، ایک آیت کا بھی علم ہو، ایک مسئلے کا بھی علم ہو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. خود اس نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیے. غار حرا میں جب آپ کو منصب نبوت سے نوازا گیا تو فوراً آپ کو قم فانذر نہیں کہا گیا، فوراً وانذر عشیرتک الاقربین آیت نازل نہیں ہوئی. پہلے جبریل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھلایا گیا، اس لیے کہ آگے آپ دعوت کا کام کرنے والے ہیں، داعی اللہ ہونے والے ہیں، توحید کی دعوت دینے والے ہیں، خیر کی دعوت دینے والے ہیں، شر اور منکر سے ڈرانے والے ہیں. تو اس فریضے کی انجام دہی سے پہلے علم کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے علم سکھلایا گیا. یہ وہ دعوت ہے، اور دعوت کی اہمیت اور اس کی ضرورت خاص طور سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور کفر و الحاد کا دور ہے، یہ دور فتنہ ارتداد کا دور ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حالات جیسے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں دعات کی بڑھ جاتی ہیں، اور اس پس منظر میں دعوت کی اہمیت اور ضرورت اور بڑھ جاتی ہے. آج دیکھیے یہ سوشل میڈیا، جو انسان لوگوں کی اکثریت سوشل میڈیا میں سوتی اور جاگتی ہے. سوتے ہوئے یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ ٹویٹر، یہ اسکرین اور اسمارٹ فون ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور سوتا ہے تو سوشل میڈیا کے ساتھ، اور جب اٹھتا ہے تو اٹھتے ہوئے اسے دعا کے بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھیں. ہاتھ اس کا سرہانے موبائل پہ جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہے. سوتے اور جاگتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا پہنچایا جا رہا ہے؟ فائدے کم نقصان زیادہ. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اخلاقی گراوٹ، فحاشی اور دوسری بھیجا چیزیں، کتنی چیزیں نشر کی جا رہی ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ غیروں کو تو چھوڑیے، احصائیات عالمی سطح پر یہ ہیں کہ جس قدر سوشل میڈیا کا مس یوز مسلم نوجوان کر رہا ہے، غیر مسلم نہیں کر رہے ہیں عالمی سطح پر. اب ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں دعوت کی اہمیت اور ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایسے نوجوانوں کو، جن نوجوانوں کی راتیں پوری یہ سوشل میڈیا میں گزر جا رہے ہوں، وہ نوجوان کی جو 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا، وہ شاب نشا فی عبادت اللہ،
7 لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی اور چیز سایہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ وہ نوجوان 17 سالہ محمد بن قاسم، اسامہ بن زید، وہ بھی تو نوجوان تھے، اور نوجوان کیا 17 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن یہ قوم، یہ فوج کی کمانڈنگ کر رہے ہیں، فتح کر رہے ہیں۔ آج کا نوجوان، آج کا بچہ 17 نہیں 37 سال کا ہو جا رہا ہے، اس کو اپنے جینے کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے۔ کہیں نکڑ پر، کہیں ٹیمپو میں، کہیں کوئی اور جگہ، حتیٰ کہ بند کمروں میں پوری رات الٹے سیدھے پروگراموں میں۔ تو اب ان حالات میں کہ جب اس ترقی یافتہ دور میں، جدید ٹیکنالوجی میں، جب نوجوانوں کے لیے ایسے الٹے سیدھے پروگرام ان وسائل کے ذریعے سے نشر کیے جا رہے ہوں، تو علماء کی ذمہ داریاں، دعات کی ذمہ داریاں اور بڑھ جا رہی ہیں کہ ان کی جو خطرناکی ہے، اس خطرناکی سے آگاہ کرنے کے لیے ایسے نوجوانوں کے لیے اس طرح کے خاص پروگرام کیے جائیں، جس سے ان کو ان کے جینے کا مقصد بتایا جائے کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ جو ہمارے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی سیرت، ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی تھیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ بھی نوجوان تھے جن کے پہلو یہ بستروں سے الگ رہتے تھے، رات کے سناٹے میں اٹھ کر کے وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی تیار کی ہوئی جنت کی امید رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی جہنم اور جہنم کے عذاب سے ڈرتے تھے، تو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہا کرتے تھے۔ اور آج کا نوجوان، بلکہ نوجوان کیا، یہ ہر مرد عورت، حتیٰ کہ بوڑھا انسان جو قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہے، دانت گر چکے ہیں اور تمام بال پک چکے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا کا دیوانہ ہے۔ اب ایسے وقت میں جب پوری قوم اس لت میں ڈوبی ہوئی ہو، تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں وقت دعوت کی اہمیت و ضرورت، یہ ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایسے نوجوانوں کو سلف کی سیرت سے آگاہ کیا جائے کہ تم یہ ہو اور تمہارے جو سلف تھے ان کا کردار یہ تھا۔ ایسے وقت میں جب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کفر و الحاد کو عام کیا جا رہا ہو، خارجیت، رافضیت کی تعلیم دی جا رہی ہو، لوگوں کے عقیدے پہ حملہ کیا جا رہا ہو، تو ان حالات میں دعوت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ایسے بچوں کو عقیدے کی اہمیت کیا ہے، انسان کی زندگی میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اور عقیدے کے منافی جو چیزیں ہیں جو شرکیات کی قبیل سے ہیں، کہ اگر آپ کے عقیدے میں خلل ہو گیا، آپ کے عقیدے میں کجروی آ گئی، ٹیڑھ پن آ گیا، اور عقیدہ آپ کا شرک کی، بدعات کی آمیزش سے خالی نہ رہا، تو تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ ایسی صورت میں دعوت اس چیز کی دینی ہے کہ ایسے لوگوں میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کے فوائد کیا ہیں، عقیدے کے ثمرات کیا ہیں، ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے، اور ایسے نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو اس شرک اور بدعت کے دلدل سے نکالا جائے۔ یہ دعوت کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور ایسی صورت میں میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، میں یہ کہنا چاہوں گا، حتیٰ کہ اس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے بعض بچے کہ کہتے ہیں تلبیس ابلیس، امام الجوزی رحمہ اللہ کی ایک بڑی ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے جو عربی میں ہے، جس کا ٹرانسلیٹ اردو اور دوسری زبانوں میں ہو چکا ہے، کہ ابلیس ایک انسان کو کیسے بہکاتا ہے۔ ہمارے کتنے بچے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو راتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں سے مناظرہ کر رہے ہیں،
کہیں آمین بالجہر کا مسئلہ ہے، کہیں رفادین کا مسئلہ ہے، کہیں حجاب کا مسئلہ ہے، کہیں کچھ ہے، پوری رات لگے ہوئے ہیں، جرح و تعدیل ہے، کیا کیا ہے وہ سب چھیڑے ہوئے ہیں۔ جرح و تعدیل یہ ایسا فن ہے کہ جن کے بال پک گئے ہیں لیکن ابھی ادراک نہیں ہو پایا ہے۔ ایک نوجوان ایک دن کہتا یہ مولانا یہ مدلس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹے ایسا ہے، یہ مدلس اور مدلس یہ ہے کہ تمہارا یہ فیلڈ نہیں ہے، زیادہ آگے مت جاؤ۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا انجینئرنگ کر رہے ہو تو بس اسی دائرے میں رہو، میں مولوی صاحب ہوں اور میں کچھ میتھڈ انجینئرنگ کے جان لو اور میں انجینئر بن جاؤں تو میں کیا کروں گا؟ بولیے آپ۔ کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جان۔ ہر کوئی ڈاکٹر بننے لگے، 2-4 ٹیبلٹ جان لے نام اور یہ اس کا کنٹینٹس کیا ہے اور اس کے بعد نسخہ لکھنے لگے تو اصلاح سے زیادہ فساد کرے گا۔ اس کے ہاتھوں پر شفا کم ملے گی، جانیں لوگوں کی زیادہ جائیں گی۔ تو میں نے کہا بیٹے ایسا ہے کہ جب انجینئرنگ کر رہے ہو تو اسی دائرے میں رہو، یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے، یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں اور خاص طور سے موجودہ وقت میں سوشل میڈیا کا مس یوز، یا یہ ہے کہ انسان خود، کتنے بچے ایسے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ پوری رات مناظرہ کرتا ہے، پوری رات جو ہے لگا ہوا ہے اور فجر کی نماز چھوڑ کے سویا ہوا ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے، ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، کہ دعوت کی ضرورت ہے کہ دعوت آپ دیں، لیکن دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو کیوں بھولے ہوئے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتنسون انفسکم، کہ بھلائی کا حکم دے رہے ہو، غلط کام سے روک رہے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ تو یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ دعوت کی اہمیت ہے، دعوت کی ضرورت ہے، اور دعوت ہی کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کرتے ہوئے فرمایا فَوَاللَّهِ لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، گرچہ آپ نے اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مناسبت سے مخاطب فرمایا تھا، لیکن یہ حکم قیامت تک کے لیے تمام داعیوں کے لیے ہے۔ اگر اس کی ہاتھ پر کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے، کہا جس رب کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے، سیدھے راستے کی رہنمائی ہو جائے، غلط چیزوں کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے کو، سیدھی چیزوں کو اپنا لے، خیر لک من حمر النعم، تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ یہ دعوت اللہ کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا، کہ تاکہ دعوت کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے، اور جب دعوت کی یہ فضیلت ہے تو انسان دعوت جیسے فریضے کو انجام دینے میں کوتاہی نہ کرے، سستی نہ کرے، اور جس قدر ممکن ہو حکمت و دانائی کے ساتھ علم کی بنیاد پر وہ غیروں کو دین کی دعوت دے۔ یہ وہ دعوت ہے کہ دعوت کی اہمیت اور ضرورت خاص طور سے جب ایسی مہم چلائی جا رہی ہو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جہاں پر ارتداد کے فتنے کو پھیلایا جا رہا ہو، ایسی صورت میں دعوت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ آج دیکھیے نوجوانوں میں سے کچھ لوگوں کا، چاہے ان کا تعلق بچوں سے ہو، بچیوں سے ہو، جو کالجوں کا، جو یونیورسٹیوں کا اعلیٰ تعلیم کے لیے رخ کرتے ہیں، جب عشق معاشقے کا چکر چلتا ہے تو یہ ہے مسلم بچی ہے، نان مسلم بچے سے اس کا لو افیئر چل جاتا ہے، مسلم بچہ ہے، نان مسلم بچی سے اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے، اور حالت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس عارضی لذت کے لیے،
اس دنیاوی لذت کے لیے، اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ جس دین اسلام کا پابند ہے اس کو دادے مفارقت دے دیتا ہے، اور جنون کی حالت یہ پہنچتی ہے کہ دین سے مرتد ہو جاتا ہے، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو۔ ان حالات میں دعوت کی اہمیت و ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، ایسے لوگوں کے لیے اس قسم کے پروگرام منعقد کیے جائیں جس میں ان کو بتایا جائے دیکھو پل بھر کی لذت سے یہ دائمی عذاب تم کو حاصل ہونا یہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ جس دین اسلام کے پابند ہو، جس نبی کے امتی ہو، اور یہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تم اس دین کو خیر بات کہہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ ارتداد کیا ہے، فتنہ ارتداد کیا ہے، اس کا حکم کیا ہو سکتا ہے، اس کی خطورت کیا ہے، اس کی سنگینی کیا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، دعات اللہ کی ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات میں جب اس قسم کے حالات ہو جائیں تو دعوت کی اہمیت ضرورت اور بڑھ جاتی ہے، دعوت ہم سے اور تقاضا کرنے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحیح رہنمائی کی جائے قبل اس کے کہ وہ اس نتیجے کو پہنچ جائیں کہ جب وہ مرتد ہو جائیں اس سے پہلے روک تھام کی جائے۔ اور اس حوالے سے چونکہ اس اجتماع میں خواتین کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ دعوت اللہ میں جہاں مردوں کا کردار ہوتا ہے وہیں خواتین کا بھی ایک اچھا خاصا رول ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ نیو جنریشن میں یہ لو کے چکر میں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر میں ایک مسلم نوجوان یا ایک مسلم دوشیزہ یہ مرتد ہو جاتی ہے، اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو قبول کر لیتی ہے، اس میں رول گھر کی ماؤں کا بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عشق اور مشک چھپتا نہیں ہے، عشق معاشقہ ہے، جب وہ کال آتا ہے چاہے بچے کا یا بچی کا اور وہ حال میں آ گیا، وہ جا کر کے بیڈ روم میں تنہا بات کرنا چاہتی ہے، یا بچے کا کال آ گیا آپ وہاں موجود ہو ہٹ کر کے گھر سے باہر بات کر رہا ہے، تو یہ کیا پتا، یہ پتا دیتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ ماؤں کو سب پتا ہوتا ہے، لیکن ابھی اگر کہہ دیں گے تو ابو ناراض ہو جائیں گے، وہ فلاں کے ابو ناراض ہو جائیں گے، ان کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن جب وہ کل جا کے کورٹ میرج کر لیتی ہے، کورٹ میرج کر لیتا ہے، تب فلاں کے ابو کو بتاتی ہیں، تو کیا ہے؟ یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے یہ وہیں پر جب اس قسم کی لیفٹ رائٹ چیزیں ہماری خواتین گھروں میں دیکھیں تو فوراً گھر کا جو گارجین ہے، باپ کی شکل میں، تمہارے شوہر کی شکل میں ہے، پہلے اس کو اس کی اطلاع کی جائے تاکہ اس فتنے سے اس بچے یا بچی کو روکا جا سکے۔ تو خواتین کا بھی دعوت اللہ میں ایک اہم کردار ہے، اور آپ دیکھیں تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے کہ دعوت اللہ میں اور دعوت اللہ کو آگے بڑھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھیں۔ پہلی وحی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں غار حرا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، پریشان ہوئے، اما خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر وہ تفصیل موجود ہے، لقد خشیت علی نفسی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، بلینکٹ ڈال دو، مجھے تو اپنی جان کے جانے کا ڈر ہو رہا ہے۔ جب بھاگے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں کہ اپنے مشفقانہ کلمات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آ جاتے ہیں، بوجھ لوگوں کا، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جاتے ہیں، آپ سچی بات بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملی ہے،
آگے آپ کو دعوت کا حکم ہوگا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس دعوتی مشن میں آپ کا سہارا بنتی ہیں، آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، مادی طور سے، معنوی طور سے، تسلی بخش کلمات کے ذریعے سے یہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کبار صحابہ، بڑے صحابہ کرام جب کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد وہ صحابہ کرام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس مسئلے کے لیے، حل کے لیے رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ داعیہ تھیں، تو دعوت اللہ میں یہ خواتین کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے لیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھیں، وہیں پر آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے میں آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رول تھا۔ اسی طریقے سے اکرمہ بن ابی جہل کفر کی حالت میں تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جب مشرف با اسلام ہوتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے میں آپ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی رول تھا، دعوت تھی، محنت تھی۔ اسی طریقے سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب طلحہ یہ نکاح کا پیغام دیتے ہیں، ابن سعد رحمہ اللہ طبقات القبریٰ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان بڑا فرق ہے، میں تو مومنہ ہوں اور تم تو وہ انسان ہو، تم تو کفر کی حالت میں ہو، تم جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو یہ تو ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، جس کو ایک معمولی غلام چھل چھال کر کے وہ بنا دیا ہے، چاہو تو تم اپنے ہاتھوں سے جلا سکتے ہو۔ دیکھو اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو، دائرے اسلام میں آ جاتے ہو، تو تمہارا اسلام میں داخل ہونا ہی یہ میرا مہر ہوگا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ وہ مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ داعیہ تھیں، ان کے یہاں ایک جذبہ تھا، ایک امنگ تھا، ان کے سامنے ظاہر سی بات ہے، صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی رہی ہوگی، فوالذی نفسی بیدہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کی قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے وقت کو غنیمت سمجھا کہ انسان نکاح کرنے کا خواہاں ہے، لائیے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لائیے، لوہا گرم ہے وار کر دیتے ہیں۔ کہا میرے اور تمہارے میں تو فرق بہت ہے، تم کفر کی حالت میں ہو، میں مومنہ خاتون ہوں، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور سنو، اگر تم دین اسلام قبول کر لیتے ہو تو مہر یہ دین اسلام قبول کر لینا یہی میرا مہر ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواتین تھیں، یہ صحابیات تھیں کہ دعوت اللہ میں ان کا ایک اہم رول تھا، اور آج تو ہماری یہ محترمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ وہ خواتین بھی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فإن ابى نضحت في وجهه الماء۔ سنن نبی داؤد کی یہ صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی خاتون پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھتی ہے۔ کس لیے اٹھتی ہے؟ سیریل دیکھنے کے لیے؟ کس لیے اٹھتی ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے؟ کس لیے اٹھتی ہے؟ میک اپ کرنے کے لیے؟ اٹھتی ہے تہجد پڑھنے کے لیے۔ قامت من اللیل فصلت، رات میں اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ ساری دنیا سناٹے میں ہوتی ہے، اٹھتی ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، خود نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے۔
کہ جس جہنم سے بچنے کی فکر ہے اور جس جنت اور جنت کی نعمتوں کے پانے کی فکر ہے، اس فکر میں اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے رات کے سناٹے میں نفل کی ادائیگی کے لیے اٹھ رہی ہے، اپنے شوہر کے بارے میں بھی فکر مند ہے، اس کو بھی جگاتی ہے، فلاں کے ابو اٹھو، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترا ہوا ہے، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، معافی مانگ لیں، بہت سارے پرابلم سے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم لو لگا لیں۔ تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا شوہر ٹال مٹول کرتا ہے، نہیں اٹھنا چاہتا ہے، نضحت فی وجہ الماء، اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے۔ یہ کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کا بتایا ہے، اس خاتون کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاشرے اور سماج میں، ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ بھی اپنا داعیانہ کردار اپنے گھر میں پیدا کر سکتی ہیں، اور یہ دعوت خاموش دعوت ہوتی ہے۔ کم از کم تم نماز کی پابند ہو جاؤ، تمہاری ننھی منھی بچی، ننھی منھی پوتی نواسی تم کو دیکھ کے نماز کا پابند ہو جائے گی، تم حجاب اور پردے کی پابند ہو جاؤ، تمہاری ننھی منھی بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، اس کی پابند ہو جائیں گی، تم زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم ان آنکھوں سے سیریل اور فلموں کو دیکھنا چھوڑ دو، تم ان آنکھوں سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھو، ان کانوں سے محاضرات دینی پروگرام سننا سیکھو، یہ سب چیزیں سیکھو گی، گھر کے اندر دینی ماحول ہوگا، اور یہ بھی دعوت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں حالات کے تناظر میں، جہاں ہم میں سے ہر ایک کو جو کچھ علم ہے، اس اعتبار سے اپنے بھائی کو علم کی بنیاد پر دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ وہیں پر ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک حصہ خواتین کا بھی ہے، وہ بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں، اپنے سہیلیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دعوت اللہ کا کام علم کی بنیاد پر کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دعوت اللہ جیسے محتم بشان فریضے کی ادائیگی کی توفیق علم کی بنیاد پر دے، اور دعوت دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس چیز کی دعوت دوسروں کو دے رہے ہیں پہلے وہ کر کے دکھائیں، کیونکہ دعوت اگر بغیر علم کے اور بغیر عمل کے دی جا رہی ہے تو دعوت نہیں ہوگی، وہ دعوت عداوت کی شکل اختیار کر لے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ دعوت مؤثر اور کارگر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔